الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام واجب الاحترام دوست بزرگ عزیز ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی ہے، اور مزید کرم اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سننے کی سعادت نصیب کی. اس مجمع میں اگر پوچھا جائے کہ آپ میں سے قرآن کو پڑھنے والے کتنے ہیں اور قرآن کے حافظ کتنے ہیں، حافظ مراد پورے قرآن کا حافظ نہیں، قرآن کا کچھ بھی حصہ حافظ ہے تو وہ حفظ کہلائے گا. جیسے آخر کی صورتیں یاد رہتی ہیں، الم ترا، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، سورہ یاسین کا کچھ رکوع، سورہ رحمان کا کچھ آیتیں، تو یہ بھی حافظ میں شمار ہوتی. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ مکمل حافظ کتنے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ حافظ صاحب اور دیگر کچھ کہ 2 یا 3 ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم لوگ حافظ ہیں قرآن. میں اس سے ہٹ کر آپ لوگوں سے آپ کے ذوق اور شوق کے لیے کہوں کہ آج آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کو سننے والے کتنے ہیں تو یقیناً آپ سب کے ہاتھ بلند ہوں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو سننے والے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ہم قرآن کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، ہم قرآن کے لیے رکوع کرنے والے ہیں، ہم قرآن کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں. تو یقیناً آپ سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو سننے پر بھی ثواب ہے، دیکھنے پر بھی ثواب ہے، پڑھنے پر بھی ثواب ہے، لکھنے پر بھی ثواب ہے، سمجھنے پر بھی ثواب ہے، معنی کرنے پر بھی ثواب ہے، تشریح کرنے پر بھی ثواب ہے، تفسیر کرنے پر بھی ثواب ہے. اتنی بلند و بالا کتاب ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ہم نے قرآن کو نازل کیا پہاڑ پر، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. عموماً اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نازل کر دیتے قرآن کو پہاڑ پر تو قرآن کے بوجھ سے، کلام الہی کے بوجھ سے، وحی کی جلالت سے بے شک خاشعا متصدعا پھٹ جاتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، رائی ہو جاتا. یہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے، کلام الہی جو اللہ کا کلام ہے، کتنے جلال والا کلام ہے کہ اس کو اگر پہاڑ پر، مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ خاشعا متصدعا، وہ اس کی سطح نہیں رکھتا کہ اس کو برداشت کرتا، بلکہ وہ اس کو پھاڑ دیتا. اور اندر جب انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی انسان کچھ چیزیں اپنے اندر سمیٹتا ہے، کچھ غم سمیٹتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے. جب اندر سے غم ہو جاتا ہے، بہت اندر دل بھاری ہو گیا اور کسی کو ساتھ دل ہلکا کرنا ہوتا ہے، کسی سے بیان کیا جاتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے. خاشعا متصدعا کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ اس کو سطح نہیں رکھتا بلکہ اندر سے پھٹ جاتا اور رائی ہو جاتا. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا مضبوط پہاڑ ہے لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس تکلیف کو اللہ رب العزت کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. اللہ کے نبی مبشرا و نذیرا ہیں، اللہ کے نبی داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کا جب کلام اتنا جلال والا ہے، اتنی وحی کی کیفیت کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. حافظ مدثر صاحب کے دل میں وہ قرآن محفوظ ہے. اس دل نے قرآن کو کیسے محفوظ کیا ہے؟ اس دل کے اندر وہ جلالت اور وہ اللہ کے کلام الہی کی جلوت اور وہ اللہ کی وحشت اور وہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت اور کبریائی کس طریقے سے محفوظ ہوئی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے یہ جو بجلی ہوتی ہے، بجلی یہ گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے؟ گرم ہے. کیسے معلوم ہوا بجلی گرم؟ اے سی ٹھنڈی ہوتی نا، اے سی میں ٹھنڈی ہوتی ہے، فریج میں ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن بجلی
گرم کی دلیل یہ ہے کہ جب بجلی کو ہاتھ لگاتا ہے تو انسان راکھ بن جاتا ہے، جب راکھ بنا تو یہ دلیل ہے کہ یہ بجلی گرم ہے. لیکن اے سی میں اور کولر میں ٹھنڈی ہو کے آ رہی ہوتی ہے. کیوں آ رہی ہوتی ہے؟ کہ وہاں کمپریشر کے ذریعے سے کنڈینسر بیچ میں لگا ہوتا ہے، وہ بجلی کو گرمائی کو ٹھنڈی میں متبادل کرتا ہے، ٹھنڈ میں تبدیل کرتا ہے. اب مثال دیتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کا کلام جلالی ہے، اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. جب جلالی کلام جمالی سینے سے نکلا تو اس امت کے 9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں. جب جلالی کلام جمالی سینے سے گزرا تو اللہ کے نبی کا سینہ گویا کمپریشر کا کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی کا سینہ اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے. وہ جلالی کلام کی کیفیت آپ نے سنا ہوگا حدیثوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہ اے ابو بکر، آپ کے نبی کو سورہ ہود نے، سورہ عما یتساءلون نے، سورہ والشمس اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. یہ اللہ کے نبی نے بات 40-50 سال کی عمر میں کی ہے، تو بوڑھا آدمی اتنی جلدی ہوتا نہیں. یعنی اس کیفیت کی وحی کو برداشت کرنے پر اندر کی سکت نے بوڑھا کر دیا. میں اندر سے کمزوری محسوس کرنے لگا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا. جبکہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے، بال سفید نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی کے، لیکن کہہ رہے ہیں یعنی وحی کی کیفیت کو برداشت کر رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی اونٹ پر ہوتے تو وہ اونٹ نہیں ہے، وہ اونٹ اللہ کے نبی کے بوجھ سے بیٹھ جاتا. یہ برداشت کی کیفیت اللہ کے نبی کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی کی کلام جبرائیل کے ذریعے اللہ کے کلام کو سنا اور وہ برداشت کی، وہ تجلی اور وہ جلالت برداشت کر کے وہ نورانی سینے سے منتقل ہو کر کے جب صحابہ نے سنا، اور جب صحابہ کو سن کر کے ائمہ کرام کے زمانے میں اور محدثین اور اولیاء کے زمانے سے ہوتا ہوا، اکابرین اور اساتذین کے زمانے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچ رہا ہے، تو ہمارے 9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے شوق سے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس قل هو الله احد الم تر كيف فعل ربك بعاد الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل. یہ کیوں ہے اور اس قرآن کے پڑھنے میں لذت کیوں محسوس ہو رہی ہے، اس قرآن کو سننے میں لذت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ جلالی کلام تھا، اللہ کے نبی کے جمالی سینے سے منتقل ہو کر گزرا، تو اللہ کے رسول کے جمالی سینے اور نورانی سینے سے وہ نورانیت جو اس کے اندر منتقل ہوئی ہے. آج ہمیں قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، قرآن کے لکھنے میں مزہ آتا ہے، اور ثواب کی نیت سے ہم یہ کام کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں کہ جو آیتیں یاد ہوتی ہیں اس میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. پورے قرآن کو حفظ کرنا، پورے قرآن کو سنبھلنا، پورے قرآن کو سمجھنا، ایک ایک آیت کو میں ترجمے اور ایک ایک آیت کو میں مفتوح اور زیر اور زبر اور پیش کے ساتھ یاد کرنا اور یاد رکھنا، اور ایک آیت کے بعد دوسری آیتوں کا یاد رکھنا، اور قرآن میں ایک جیسی آیات کا متشابہات کا لگنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کتنی مرتبہ آپ قرآن میں سنتے ہیں کہ قرآن میں کئی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، یا ایھا القول، قل 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 کتنی جگہ، موسیٰ کا نام کتنی جگہ، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ جیسی آیتیں کتنی جگہ، اور من تحتها الانہار جیسی آیتیں کتنی جگہ. یہ قرآن کے متشابہات کو ایک حافظ یاد رکھے اور اس زبر اور زیر کے پیش کے ساتھ متشابہات لے کر چلے، اور جب اگر اس کو یہ خیال ہو جائے تراضی کے اندر کہ میں نے غلط پڑھ دیا ہے، پھر واپس آئے، پھر بیک فٹ پر آن کر کے پیچھے سے یا ایھا الذین آمنوا کو پھر آگے آیت پر جوڑ دے اور صحیح اور درست کرے. یہ اس حافظ کے اخلاص کی اور اس حافظ کے معتبر ہونے کی دلیل. آپ کو معلوم ہے پیچھے سے کس نے کیا پڑھ کے نکل دیا؟ آپ کو تھوڑی معلوم. یہ اس حافظ کے اخلاص کی اور معتبر ہونے کی دلیل ہے کہ وہ دہرا رہا ہے پیچھے سے. جس حافظ کی غلطیاں آ رہی ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حافظ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں غلطیاں نکل رہی ہوتی ہیں تو پیچھے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، حافظ صاحب کی غلطیاں آ رہی ہیں، حافظ صاحب کو قرآن کچا یاد ہے. بھائی وہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، وہ رب الہی کا کلام ہے، وہ جلالی کلام ہے، وہ مالک الملک اور بادشاہوں کا کلام ہے. انسان چیف منسٹر کے خطاب کو کاپی کر کے کسی اور اسٹیج پر پڑھنا چاہے تو اس میں ڈگمگاتا ہے. انسان کسی نگر سیوک کے اسپیچ کو کاپی کر کے کہیں اور بولنا چاہے تو اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ کلام رب ذوالجلال کا کلام، بادشاہوں کا کلام، مغنی الغنا کا کلام، خالق کا کلام ہے، تو اس میں غلطی آنا یہ ظاہری چیز ہے کہ قرآن میں غلطی آئے گی. امام شریم کو آپ سب جانتے ہیں،
حرم کے امام ہیں, کعبے کے امام ہیں, امام شریم. ابھی انہوں نے 1 سال پہلے استعفیٰ دے دیا ہے, چھوڑ دی امامت میں. امام سدیس کے بعد سیکنڈ نمبر پر امام شریم تھے, الدکتور فضیلت الشیخ امام شریم. پہلی آیت ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے تراویح میں, یوٹیوب پر ہے اس کی ویڈیو, آپ سن لیں. میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ہوں, دلیل کے ساتھ کرتا ہوں. ان کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہے. تراویح پڑھ رہے تھے, پہلی رکعت پہلی تراویح شروع کی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین. آپ سب کو یاد ہوتی آیت ہے, الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین. امام شریف نے کیا پڑھا؟ ھدی للعالمین. امام شریم ہیں, تقریباً 40-50 سال سے امامت کر رہے ہیں, قرآن سے لگاؤ ہوئے, اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں, کعبے کے امام ہیں. لیکن غلطی کہاں ہوئی ہے؟ پہلی آیت میں غلطی ہے, ھدی للعالمین. وہ کیوں ہے؟ عربی زبان ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بے شک یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ان کے ذہن میں عربی زبان ہے, ترجمہ ساتھ میں چل رہا ہے, تو ھدی للعالمین, ہدایت ہے عالم کے لیے. صرف اتنا فرق ہو گیا. تو واپس پیچھے امام سدیس نے ٹوکا اور واپس سے پھر سے دوبارہ بتایا ان کو ھدی للمتقین, تو دوبارہ ان کی زبان سے ھدی للعالمین آ رہا ہے. تیسری مرتبہ جا کر کے ٹھیک ہوا ھدی للمتقین. یہ اس بات کی دلیل ہے, یہ کلام الہی ہے, یہ اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے قرآن کو سنا ہے, ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے, ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. قرآن نے جو دستور العمل ہمیں دیا ہے, ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. میں آپ سے نہیں کہتا کہ پورے قرآن پر ابھی سے فالو ہو جاؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا قرآن آپ کو آتا ہے, آپ ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, کم سے کم اس سورہ فاتحہ کو تفسیر کے ساتھ اور معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ جب آپ نیت باندھیں, آپ کو دل میں آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین ادا ہو رہا ہو, اور آپ کے دل کے اندر وہ کیفیت ترجمے والی بن جائے کہ بے شک اللہ کے سوا اللہ رب العزت نے ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, بے شک اللہ رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر ڈال دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے پر جس پر تو نے انعام نازل کیا. غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان راستوں پر جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے, ولا الضالین. کم سے کم آپ کوشش کیجیے, آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی قرآن کے مطابق زندگی گزارو, تو قرآن ایک بہت بڑا دستور العمل ہے, قرآن ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے, قرآن ایک بہت بڑا آئین ہے. بمشکل اللہ ماشاءاللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے آپ کو امت میں ملیں گے. لیکن آپ شروعات کیجیے. شروعات جب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت انتہا کی آپ سے نتیجے کا سوال نہیں کرتا. اللہ رب العزت آپ سے آپ کی کوشش کا سوال کرتا ہے کہ آپ نے قرآن کو سننے کی, قرآن کو سمجھنے کی, قرآن کے پر عمل پیرا ہونے کی کتنی کوشش کی ہے. اللہ کے یہاں نتیجے کا سوال نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی تبلیغ 950 سال ہے اور ایمان لائے, مشہور واقعات ہیں. تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ 950 سال ہے اور ایمان لائے 80 یا 82 لوگ, اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کم ہے اور ایمان لانے والے بنی اسرائیل میں 10 لاکھ ایمان لینے والے. تو اللہ رب العزت نوح اور موسیٰ میں فرق نہیں کر رہا کہ موسیٰ نے کام اچھا کر دیا اور نوح نے کام کم کیا. نوح علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اجتماعی بھی سمجھایا, انفرادی بھی سمجھایا, چپکے چپکے بھی سمجھایا, مجمع بھی سمجھایا, گھر جا کر سمجھایا, بلا کر سمجھایا, بیٹھے اور کھڑے سمجھایا. لیکن کوشش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اے نبی جی آپ اٹھیے, کھڑے ہوئیے اور ان کو ڈرائیے اللہ کی طرف اور بھگائیے اللہ کی طرف اور اللہ رب العزت سے رجوع کرائیے. کوشش پر اللہ رب العزت کے یہاں سے اعمال کے فیصلے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں. میں ایک آپ کے ذوق کے لیے کہتا ہوں, میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ قرآن کا لکھنا ثواب, قرآن کا سمجھنا ثواب. ہمارے پاس وہ اسباب نہیں ہے, ہم نے اس زمانے میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے تو لکھیں گے کہاں سے, قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے کہاں سے, قرآن کو سمجھا صحیح طریقے سے, قرآن کو قرآن جیسی کتاب نہیں سمجھا ہم نے اخبار کو وہ دی ہے, اخوت دی ہے, ہم نے اخبار کو ترجیح دی ہے. اخبار کے اندر ہمارے
اخبار جب ہم پڑھتے ہیں تو پوری دنیا کے معاملات اور نیوز، اگر اخبار نہ آئے تو آج پی ڈی ایف کا زمانہ بن چکا ہے، پی ڈی ایف پر اخبار پڑھا جا رہا ہے۔ ہم نیوز کو سن لیتے ہیں، کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی خبر سنی؟ کیا ہم نے ہود کی خبر سنی؟ ہم ہسٹری پڑھنا جانتے ہیں مغل کی، ہم ہسٹری پڑھنا جانتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی، ہم ہسٹری پڑھنا جانتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کی۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، پڑھنی چاہیے۔ جو قوم اپنے پیچھوں کی حال کو بھول جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو کیا ہم نے اپنے آپ کو کوشش کی کہ ہود نے جو گناہ کیے تھے ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، لوط نے جو گناہ کیے تھے ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، پیچھے قوموں نے جو گناہ کیے ہیں ان کی بربادی کے جو ذریعے اور اسباب بنے ہیں وہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی اس زمرے کے اندر تو نہیں آ رہے کہ جو عذاب اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم پر، جو عذاب اللہ نے سمود پر اور لوط پر اتارا تھا، کیا ہم اس سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے قرآن کو سنا ہے تو قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تفسیر کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نے آپ سے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ 5 منٹ کم سے کم قرآن کو پڑھنے والے بنے، قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ بھائی اب تو آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس اسباب ہیں، آپ مسجد میں آ کر قرآن کو وقت نہیں دے سکتے، نہ دیجیے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مسجد میں نہ آنا چاہیں تو نہ آئیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے اکابرین علماء کرام کے یوٹیوب پر کورسز چل رہے ہیں، ان کے ایپیسوڈ چل رہے ہیں، سیشن چل رہے ہیں، تو کیا ہم اس میں وقت نہیں دے سکتے؟ ہم دن میں 7-8 گھنٹے یوٹیوب کو دے رہے ہیں، تو کیا 1 گھنٹہ ہم قرآن کریم کے کورس کو نہیں دے سکتے؟ آن لائن کورسز شروع ہوئے، طارق مسعود صاحب کی 4 شادیوں کی باتیں خوب سنتے ہیں، طارق مسعود صاحب کی مسئلے مسائل کی ویڈیوز خوب دیکھ لیتے ہیں، باقاعدہ سرچ کیا جاتا ہے، باقاعدہ سرچ کیا جاتا ہے طارق مسعود سے یہ مسئلہ، تو فوراً یوٹیوب سے نکل کر آ جاتا ہے۔ کیوں ہم سرچ نہیں کرتے کہ قرآن کا پہلا پیراگراف ہم سمجھیں؟ طارق مسعود کے سیشن بھی ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی کی بھی سیشن ہے، تقی عثمانی کی بھی سیشن ہے، ہمارے انڈیا کے سجاد نعمانی صاحب کے سیشن ہے، تو کیوں ہم سرچ نہیں کرتے؟ ہم اپنے اندر یہ انٹرسٹ پیدا کریں۔ جب تک ہم اپنے اندر انٹرسٹ پیدا نہیں کریں گے، ریسرچنگ پوائنٹ کو مائنڈ سیٹ نہیں دیں گے، تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے، ریسرچنگ پوائنٹ اپنے دماغ میں بٹھائیے کہ مجھے قرآن کے بارے میں جاننا ہے، قرآن کے بارے میں سمجھنا ہے۔ چلیے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، آخری بات 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور یہ سب ٹچ کرنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے، یہ ہے کوشش۔ عموماً میرا مزاج نہیں ہوتا، لیکن چونکہ مجھے بات مکمل کرنا اور عنوان کا حق ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس زمانے میں جو حضرات کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو چلانے کی، قرآن کے عام کرنے کی، سب سے بڑا دخل وہ اہل مدارس کا ہے۔ سب سے بڑا دخل قرآن کو سمجھنے کا بھی، قرآن کی حفاظت کا بھی، تحفظ قرآن بھی، قرآن کی اشاعت کا بھی، قرآن کو عام کرنے کا بھی، قرآن کی تبلیغ کا بھی، قرآن کو سوار کر تجوید کے ساتھ پڑھانے کے انداز کا بھی، قرآن کی قرات سکھانے کا بھی، قرآن کے معنی اور مفہوم سکھانے کا بھی، قرآن کی تفسیر اور تشریح سکھانے کا بھی، قرآن کو موقع کے لحاظ سے عنوان دینے کا بھی، قرآن کی ایک ایک آیت پر 1 گھنٹہ بولنے کے انداز سکھانے کا بھی، سب سے بڑا کام اگر اس وقت اہل سرزمین پر اور دنیا پر اور روئے سرزمین پر ہو رہا ہے تو وہ مدارس کے علاوہ کوئی دوسرا شعبہ نہیں ہے جو ان کام کو انجام دے رہا ہے، کوئی دوسرا شعبہ نہیں۔ یہ مدارس ہی ان قرآن کو، یہ حافظ صاحب مدارس گئے، قرآن پڑھے تو آپ کے سامنے پڑھنے والے بنے، یہ حقیر بندہ مدرسہ گیا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو سنا، قرآن پر محنت کی، تو آج آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بننے والا بن گیا۔ ورنہ کوئی اور ادارہ، کوئی اور شعبہ، کوئی اور تبلیغ، کوئی اور محنت، کوئی اور فرد، کوئی اور جماعت، کوئی اور تحریک، کوئی جمعیت، کوئی جماعتیں اس پر دھیان نہیں دے رہی ہیں۔ اہل مدارس ہی صرف قرآن پر محنت کر رہے ہیں اور قرآن کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے مبارک العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء، جو قرآن پر محنت کرنے والے العلماء۔ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ قرآن نے خود کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اللہ سے تو خشیت الہی دل میں کیفیت سمجھنے والے وہ اللہ علماء ہیں۔ قرآن کا ذکر علماء کر رہا ہے، تو گویا اب آپ کو چاہیے کہ جو حضرات اہل علم نہیں ہیں، علماء ورثۃ الانبیاء،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا سب سے افضل پیسہ کون سا ہے، سب سے افضل مال کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل مال وہ ہے جو وقت کے نبی پر خرچ کیا جائے، وقت کے نبی پر۔ اب آپ بتائیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے اپنے عشق کے دعوے کے ساتھ، کیا آپ جانیں قربان کرتے ہیں نبی؟ ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں نبی پر، ہم اپنے بال اپنے جسم کی کھال اتار کر نبی کو پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنے بال نچوا سکتے ہیں نبی کے خاطر، اپنے مال کو نبی کے لیے پانی کی طرح بنا سکتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ جب موجود باپ نہیں ہوتا ہے تو وارث موجود ہوتا ہے۔ میں آج کی اس تشریح کو آج کے لحاظ سے اتار کر کہتا ہوں کہ سب سے افضل مال اس زمانے میں وہ ہے جو نبی کے وارث پر خرچ کیا جائے۔ یہ مدارس کے اندر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسوں کے اندر تحفظ قرآن چل رہا ہے، ان مدرسوں پر قرآن کو، قرآن کی تشریح کے لیے اور قرآن کے تحفظ کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے بنے۔ اپنے مال کے اندر یہ کوشش نہ کریں اور یہ مائنڈ سیٹ لے کر کے نہ آئیں کہ ہم مدرسے کو تعاون کرتے ہیں، مدرسے کو زکات دیتے ہیں، مدرسے کے خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مدرسے کے اندر۔ آپ سے اللہ رب العزت آپ کے مال کے خرچ کرنے کی نیت پوچھے گا، اور جس نے لیا ہے اس سے لینے کی نیت پوچھے گا۔ آپ خرچ کرنے والے بنے، آپ دینے والے بنے۔ یہ بات کرنے کی نہیں تھی، لیکن ذوق کے لیے آپ کے میں نے یہ کی ہے کہ اہل مدارس اس وقت مدرسے قرآن کے تحفظ والے ہیں، وارث پر سب سے زیادہ خرچ ہوگا تو یہ اس وقت کا مقبول پیسہ ہے۔ وہ جان مبارک جو قرآن کے لیے قربان ہو، وہ مال مبارک جو قرآن کے لیے لگے، وہ وقت مبارک جو قرآن پر لگے، وہ عزت مبارک جو قرآن سے ملے، وہ ذلت مبارک جو قرآن کے خاطر اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العزت کی دنیا کے اندر اس بندے کے ساتھ جتنے شعبے لگے ہوئے ہیں، اور یہ شعبہ اس کا زندگی کا، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، حیات کا، ذلالت کا، یہ جتنے شعبے اگر قرآن کے ساتھ میچ ہو جائے تو یہ سارے کے سارے مبارک ہیں۔ اس لیے آپ کو ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جان بھی مبارک جو قرآن پر قربان ہو جائے، وہ مال بھی مبارک جو قرآن پر لگ جائے، وہ اعمال بھی مبارک جو قرآن کے مطابق بن جائیں، وہ سیاست بھی مبارک جو قرآن کے مطابق آ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے سمجھنے والے بنے، اور قرآن اور اہل قرآن سے محبت کرنے والے بنے، ان پر خرچ کرنے والے بنے، ان اہل مدارس کے تعاون کرنے والے بنے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر باؤنڈنگ کے ساتھ پیدا ہوں گی تو امت کے اتحاد کی شکل قائم ہو سکتی ہے، ورنہ امت کے اتحاد کی شکلیں عام طور پر نہیں ہیں۔ تعاون اور معاونت اور اتحاد جب امت کے اندر پیدا ہوتا ہے تو امت جمع ہوتی ہے، اور جب یہ جمع ہوتی ہے تو پھر امت جمع ہو کر کے اللہ کے نبی کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب جمع ہوئی امت ابو بکر پر، تو پوری امت میں ابو بکر کو خلیفہ ماننے کا فیصلہ پیدا ہو گیا۔ جب ابو بکر کے وصال ہونے کے بعد امت جمع ہوئی تو عمر کے خلیفہ بننے پر پوری امت اجماع ہے۔ آپ میں سے کوئی اٹھ کر کہے کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم عمر کو خلیفہ نہیں مانتے۔ امت جمع تھی تو ابو بکر خلیفہ بنے، امت جمع تھی تو عمر خلیفہ بنے، امت جمع تھی تو حضرت علی خلیفہ بنے۔ اس لیے امت کے جمع ہونے کی شکلیں پیدا کیجیے کہ کس طریقے سے امت کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور وہ دستور، وہ آئین، وہ ذریعہ، وہ راستہ صرف اور صرف قرآن کریم اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے رسول کے آخری کلمات، آخری حدیث ہے کہ تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جب تمہیں میری سنت میں راستہ دکھائی دے تو جو طریقہ صحابہ نے اختیار کیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اور سنت خلفاء راشدین کو اختیار کرو۔ 20 تراویح پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ آپ نے سنت خلفاء ادا کی ہے، وہ سنت خلفاء من جانب اللہ کے رسول کی طرف شمار ہوگی، اور 20 تراویح کس کی سنت ہو گئی؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، میری سنت خلفاء راشدین کی سنت، 4 خلیفہ ہے نا، ان کی سنت میری سنت ہے۔ تو حضرت عمر نے 20 سنت اختیار کی ہے تراویح، تو کس کی سنت بنی؟ یہ حدیث تو اللہ کے نبی کی ہے، تو ہم نے سنت زندہ کی ہے، تو شوق اور ذوق کے ساتھ کہیں کہ اللہ رب العزت کے خاطر سنت زندہ ہوئی ہے، ہم اس سنت کو چاند رات تک نہیں چھوڑیں گے، یا چھوڑ دیں گے کل سے۔
कल से तरावी मुकम्मल हुई है, कुरान मुकम्मल हो गया, क्या जरूरत है कुरान की? जरूरत है? अल्लाह के नबी कह रहे हैं अलैकुम बिसुन्नह, सुन्नत पूरी अदा की जाए। आखिरी बात, सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर पूरा करना ये सुन्नत होता है। सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर पूरा करना सुन्नत होता है। मस्जिद में आना सुन्नत है? मस्जिद में आना सुन्नत है? क्या सुन्नत है मस्जिद में आना? दाएं पैर से दाखिल हो, दुआ पढ़े, एहतिकाफ की नियत करे। मस्जिद में आने तक 3 सुन्नत जिंदा हो गई, अभी दाखिल नहीं हुआ है। मस्जिद के अंदर आना सुन्नत है, जब है कि नहीं? दाढ़ी रखना सुन्नत है? 1 मुश्त 2 उंगल। इस जमाने में नौजवान दाढ़ी रख रहे हैं, एक चौक यहां बना देते हैं, वो एक रास्ता यहां से निकल रहा होता है, छोटी सी दाढ़ी रखी हुई होती है। पूछो क्या है? सुन्नत है, मुसलमान। सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर अदा करना सुन्नत है। पूरे रमजान तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत, रमजान में कुरान मुकम्मल करना ये अलग सुन्नत। आपने अभी एक सुन्नत जिंदा की है कि रमजान में तरावीह में कुरान मुकम्मल किया है, दूसरी सुन्नत अदा नहीं की है। अल्लाह के नबी की पूरे रमजान तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत है। इसलिए नियत और इरादा ये करें कि हम पूरे रमजान तरावी पढ़ेंगे। जब तक हमें शव्वाल का चांद, ईद की खुशखबरी नहीं मिलेगी, हमारा काम यह है कि हम अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। पगार का दिन ईद है, चेक लेने का दिन ईद है, लेकिन अगर हम बीच में से ही चले जाएं और गाफिल हो जाएं तो हमारा टाइम कटेगा नहीं कटेगा? एक आदमी जॉब करे और बीच में से चला जाए, टाइम कटता है नहीं कटता उसका? और ओवर टाइम भी करे तो उसको ओवर टाइम भी मिलता है। तो लिहाजा आपने कुरान तो कर लिया, ओवर टाइम का ले लो अल्लाह से। इसलिए तरावी 20 पढ़नी है और 29 जब तक रमजान का शव्वाल का चांद नजर नहीं आएगा हमें तरावी पढ़नी है, इंशाअल्लाह करेंगे। अब यह आपको इख्तियार है, आप अलम तरा से पढ़ें। आपका शौक ताजा है कुरान सुनने का, आप दूसरी जगह कुरान सुने जा करके, क्या बात है? कहीं 21 वाला मिल जाए वहां कुरान सुन लें, कहीं 27 वाला मिल जाए वहां कुरान सुन लें, जहां 29 वाला मिल जाए वहां कुरान सुन लें।